کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر تشریف لائیں، جلیل القدر صحابی، وکان مغضبا، بڑے غمگین تھے اور بڑے پریشان تھے۔ تو ان کی اہلیہ ام درداء نے پوچھا کہ اتنے ناراض اور اتنے خفا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ امت کے پاس سب سے بڑی دولت نماز کی تھی، اور اب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی نمازیں ٹھیک نہیں۔ پہلی صدی ہجری میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز میں جو نمازی اتار و چڑھاؤ کرتے ہیں اس پہ خفا ہوتے تھے، اور بخاری میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم جماعت سے نماز پڑھتے ہو، انہا من سنن الہدی، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہیں جن پر ہدایت موقوف ہے۔ اگر یہ رہے گی تو تم ہدایت پر رہو گے، اور اگر یہ فوت ہونے لگی تو تمہاری ہدایت چھن جائے گی۔ وَلَوْ تَرَكْتُمُوهَا لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو سیدھے راستے سے تو ہٹ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ یعنی یہ ایک معیار ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارے اعمال میں تبدیلی کہاں تک آئی ہے۔ کیا مسلمان اس دور میں نماز با جماعت نہ پڑھنے کو جرم سمجھتے ہیں؟ بالکل جرم نہیں سمجھتے اس کو۔ نماز با جماعت پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، بہت نیک عمل اور پسندیدہ عمل مانتے ہیں، لیکن جماعت چھوڑنے کے لیے ان کا کردار مجرمانہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ ایک اختیاری چیز ہے، حالانکہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کے مذہب میں بھی نماز با جماعت اختیاری نہیں۔ اختیاری کیسے ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر، پوری زندگی خود امامت فرمائی، اور جب لوگ بڑھ گئے، صحابہ کرام سے مدینہ منورہ سرسبز ہو گیا، تو پھر یہ فکر بھی پیدا ہوئی کہ اب ان کو نماز با جماعت کے لیے جمع کیسے کریں گے؟ فذکر النار، بعضوں نے کہا کہ آگ جلا دیں گے، دھواں دیکھ کر کے شعلہ، لوگ آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ تو مجوس کا طریقہ ہے، اچھے کام کے لیے بھی برا طریقہ استعمال کرنا گمراہی ہے۔ جیسے لوگ ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں، اچھے کام کا طریقہ بھی اچھا ہوگا۔ کسی آدمی نے فلم بینی میں مرتکب تک پکڑا گیا تو کہا آپ یہاں بیٹھے فلم دیکھ رہے؟ کہا بتانے کے لیے کہ اس میں کتنی قباحت ہے اور کتنا گناہ ہے، مزہ تو چکنا چاہیے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر ایک دفعہ زنا بھی کریں گے اور شراب بھی پی کر کے تب بتائیں گے کیا؟ اگر یہ اصول ہے آپ کا تو پھر آپ زنا کر لیں پھر کہے کہ زنا حرام ہے، اور اسی طرح چوری کر کے ہاتھ کٹوا دے اپنا، پھر دکھائے کہ دیکھو چوری کتنی کبھی ہے۔ جائز کاموں کے لیے جائز طریقے اختیار کرنے ہوں گے، ناجائز طریقے اختیار کر کے اگر ہم نے بڑا پہاڑ نیکیوں کا کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اور اگر جائز کام کر کے ہم صراط مستقیم پر چلتے گئے اور بظاہر ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہو گئے، اس کے ہاں تو یہ عذر کافی ہے کہ یا اللہ جو طریق آپ نے بھیجا تھا ہم تو اس پہ قائم تھے۔ یہ ایک اصول مسلمہ ہے۔
تو جب حضرت کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ حضرت آگ جلاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو مجوس کا طریقہ ہے، وہ آتش پرست ہے، اور مجوس ایک بے دین اور گمراہ فرقہ ہے۔ فذکر الناقوس، تو پھر یہ ہوا کہ چلو کوئی گھنٹال بجا دیں گے، تو کہا گیا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہود کا۔ پھر کہا گیا کہ دف بجا دیں گے، تو کہا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مجلس یوں ہی برخاست ہوئی۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس طبلہ ہے، بہت خوبصورت اور بڑے سفید چمڑے کا بنا ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یا عبداللہ اما تبی و ھذا، اسے بیچنا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وماذا تصنع، اس کے کیا کرو گے؟ کہا انادی بہ الناس للصلاۃ، یہ بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا خواب میں کہ افلا اعلمک خیرا منھا، میں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک آدمی اونچی جگہ کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پورا وعلمہ التعظیم، اذان کا طریقہ سکھایا۔ کہا کہ پھر جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو پھر تمہارا وہی آدمی یا کوئی اور کھڑا ہو جائے، اور اقامت سکھا دی اس نے۔ پیغمبر کی تربیت میں جو جماعت تیار ہو رہی تھی وہ ملائک سے بلند و برتر تھی۔ خواب سے بیدار ہو کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت جی اس طرح خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی انزل ملکا وعلمک التعظیم، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا اور اس نے آپ کو اذان سکھائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بلال کی آواز بڑی اچھی ہے، انہ اندی صوتا منک، اور آواز ہے بھی اس کی بڑی، اس کو سکھاؤ۔ حضرت بلال نے اذان دے دی اور نماز کے لیے اور جماعت کے لیے مسلمان جمع ہونے شروع ہوئے۔ ایسی اذان دی ہے کہ صرف فرش نہیں عرش پر بھی اذانیں ہو رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ جب وہ آدمی چاند پر چلا گیا اور بعد میں اس نے ایک جگہ اذان سنی تو شور مچایا کہ جب میں چاند پر گیا تھا تو وہاں پر بھی یہی کلمات پہاڑوں سے اور ہر جگہ سے سننے میں آ رہے تھے۔ اسلام کے بلند تعلیمات میں سے ایک اذان ہے۔ محدثین کی کتابوں میں رجال کے اندر بعض راویوں کے ساتھ ہے فلان المؤذن، یہ سخاوت کی دلیل ہے کہ فلاں اذان دیتا تھا، یعنی بہت بڑا آدمی تھا اور قابل اعتماد ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ فلان الشاعر، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ناقابل اعتبار ہے۔ شاعر تو بکتے رہتے ہیں، کسی نے تعریف کی تو اس کو آسمان پہ چڑھایا اور کسی نے انعام نہیں دیا تو اس کو نیچے اتارا۔ تو ایک شخص آ رہے ہیں بخاری میں جو شاعر ہے، ابو العباس نام ہے اس کا، جب اس کی روایت آ جاتی ہے تو امام بخاری اس کے ساتھ کہتے ہیں وَهُوَ لَا يُتَّهَمُ فِي شِعْرِهِ، وہ شاعر ہے لیکن بدنام نہیں ہے، پاک صاف آدمی۔ ایسے شعراء بھی ہے، مولانا روم اور شیخ سعدی اور حافظ اور دنیا کے ایسے بڑے بڑے کارآمد انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کلام اور سخن کے زور سے مسلمانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے۔ تو جماعت تو بہت ضروری ہے، نماز با جماعت پڑھنا۔ یہ جو حدیث صحاح میں مروی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دلواؤں اور پھر کسی کو کہوں کہ اس دن وہ جماعت کرائے
اور میں لوگوں کے گھروں کو جا کے دیکھوں جو اذان اور جماعت کے بعد بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، ان پر ان کے بیوت اور گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ یہ صرف نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں ہے، یہ نماز باجماعت میں نہ آنے کی سزا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نماز باجماعت کس قدر اہم اور محترم بشان ہے۔ ایک نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ایک نماز ہے، اور جب مسلمان جمع ہو جائے اور اجتماع کر لے اور نماز باجماعت ہو جاتی ہے تو 25 گنا اور 27 گنا ثواب بڑھتا ہے، بہترین بدلہ ہو جاتا ہے، اس کا اجر اور ثواب بلند و برتر ہو جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ہی بڑی تعلیمات میں سے ہے، اور جن نمازوں کی جماعت ہوتی ہے وہ نمازیں بھی محترم بشان ہیں۔ فرض کی جماعت ہو رہی ہے، واجب کی جماعت ہوتی ہے صرف وتر کی تراویح کے ساتھ۔ رمضان شریف میں 11 مہینے چاروں مذاہب میں ناجائز ہے۔ عید واجب ہے، باجماعت ہوتی ہے، کوئی اپنی عید خود نہیں پڑھ سکتا۔ نفلوں کی جماعت ممنوع اور ناجائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں 1 یا 2 آدمی پڑھ سکتے ہیں، عالمگیری میں ہے، اگر تیسرا آ گیا تو سلام پھیر کے ختم کر دیں۔ صلاۃ تداعی ناجائز، اور جس کو فقہا مکروہ کہے، امام محمد سے عالمگیری کی 5ویں جلد فصل فی الکراہیت میں نقل ہے، وہ حرام کے معنی میں ہے، یعنی صلاۃ تسبیح با جماعت پڑھنا حرام۔ حرام کس کو کہتے ہیں؟ جیسے شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ حرام ہے نا سب، تو وہ تو بنگلوں میں ڈالتے ہیں اور یہ مسجدوں میں کرتے ہیں۔ عقل اور ہوش ہونا تو آدمی انسان بنے۔ صلاۃ تسبیح تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بیشتر محدثین کے ہاں تو اس کا وجود نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے تسلیم کیا بھی ہے تو انہوں نے کہا اندھیرے میں اور پردے میں اور اپنے حساب سے، اور کبھی یہ نہیں کہ مسجد میں آ کے ٹانگیں کھول کے کھڑے ہو جاؤ، پہلی صف میں تسبیحات میں لو اور تماشا دکھاؤ۔ بولا گلایا ہوا ہے صلاۃ تسبیح پڑھنے، تاکہ تو سب دنیا کو پتہ چل جائے۔ نوافل میں صلاۃ تسبیح جیسی کمزور اور بے بنیاد چیز نہیں ہے، اس لیے بڑے علماء نے کہا ہے کہ محدثین نہ بیان کرے، اس ان کی شان کے لائق نہیں۔ حضرت مولانا عبدالحی اللکھنوی مرحوم نے اپنی کتاب الآثار المرفوعہ کے اخیر میں 56 صفحے میں اس پر کلام کیا ہے۔ یہ تو تسلیم کر لیا کہ کبھی پڑھ لی جائے، لیکن اس شان سے نہیں جیسے لوگ مسجدوں میں اور رمضان شریف میں اس کی جماعتیں کرتے ہیں۔ جماعت تو سنت تراویح کے علاوہ کسی سنت کی نہیں ہے۔ شریعت کے حدود کا تحفظ اور اس کے مطابق رہنا، یہ کمال دین و ایمان ہے۔ مجھے ایک شخص ایک دفعہ کہتا ہے وتر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے قیام اللیل؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ تہجد؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم نے وتر پڑھ لی ہے تو پوری رات کو میرے حکم کے مطابق رہو، ثواب ملے گا، اور اگر تم نے اس کے بعد دوسری حرکت و شرارت کی ہے تو حضرت کا حکم ٹوٹ گیا، اب ثواب کے تم ذمہ دار ہو۔ جو قائد الخیر کلہ تشریف لائے، انہوں نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا۔ مجھے مولویوں کے حوالے دینے لگے۔ میں نے کہا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مسئلہ اتنا مضبوط ہے کہ فولاد کی طرح، مگر مسکین ہوا ہے اپنوں کے ہاتھ، عوام کے سامنے لاجواب قوم، علم کے استعمال سے محروم قوم۔
اتباع سمجھانا ضروری ہے کہ اصل دین کثرت نوافل کا نام نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کامل کا نام ہے۔ اجر تو اللہ اتباع پر دیتے ہیں۔ ابو بردہ ابن نیار نے جو نماز عید سے پہلے قربانی کی اور گوشت بانٹ کے آ گیا، بخاری میں حضرت کو کہا وَإِنَّ جِيرَانِي جِيَاعًا، پڑوس والے بالکل بھوکے تھے، میں نے گوشت تیار کر کے جلدی جلدی ان کے گھروں میں دے دیا۔ آپ نے فرمایا قدمت اللحم لأہلک، آپ نے گوشت کا انتظام کیا، وما ضحیت، قربانی نہیں کی۔ ایمان والے تھے نا، ایک گڑس سے سمجھ گئے۔ کہا حضرت اب کروں گا کیا؟ فرمایا اس کی جگہ دوسری کرنی پڑے گی، وہ ختم ہو گئی۔ میری سنت کے خلاف باتیں مت بڑھاؤ، وہ بھوکا تھا اور وہ بھوکا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکرا ہے جو سال کا نہیں ہے لیکن سال کی طرح لگ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کر تو اسے، تیری طرف سے ہو جائے گا، قیامت تک کسی کی طرف سے سال سے کم عمر کا بکرا نہیں ہوگا۔ بخاری کے الفاظ میں وَلَن يُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، دوسری قربانی کروائی ہے نہیں۔ اس لیے تحاوی میں ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی کہ جب وطروں کے بعد نفل پڑھ لیتے تھے تو پھر وطر دوبارہ پڑھتے تھے کہ وطر ٹوٹ گئے، وطر برباد ہو گئے ہمارے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری رات کاٹی اور ہم نے نفلیں پڑھی اور ہم نے تہجد، اور ادھر شریعت کہتی ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام تو فرماتے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، نماز با جماعت کی بڑی کوشش فرمائیں۔ معمولی باتوں سے جی گھر کھولنا مشکل ہے، صبح تالے کھولنے ہیں، اور صبح ایسا ہے اور صبح ایسا ہے، کوئی مار دے گا راستے میں۔ اب تو مسجدوں میں فائرنگ ہوتی ہے، پھر مسجد میں ہی مت آؤ۔ راستوں میں لوگ کم مرے ہیں، گھروں میں زیادہ مرے ہیں۔ امن اللہ کے پاس ہے، امن اور حفاظت سوائے اللہ کے کوئی اور دے نہیں سکتا۔ جس کے لیے جو موت مقدر ہے، اگر 7 محلات کے اندر فولاد کے بستر پر بھی اس کو لٹایا جائے اور چاروں طرف فورس کڑی کی جائے، خدا کی قسم وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہوں گے موت تو آ ہی جائے گی، اگرچہ بہت مضبوط قسم کے قلعوں میں تم کیوں نہ ہو۔ موت تو زندگی کا ایک وظیفہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت پہلے اور حیات بعد میں۔ مفسرین نے اس کا نقطہ لکھا ہے کہ جب موت کا یقین ہو جائے تو پھر حیات صحیح طرح گزاری جاتی ہے۔ جب آدمی کو پتا ہو کہ مجھے اس عمارت کو چھوڑنا ہے تو وہ اسی حساب سے رہتا ہے۔ مالی وللدنیا انی کرجل غریب یستظل تحت الشجرہ ثم راح عنها وترکها، رواہ مسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دنیا سے کیا کام ہے، میں تو جیسے ایک مسافر کسی راستے سے گزرتا ہے، ایک چھاؤ والا درخت دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا، کمر سیدھی کر لی اور پھر روانہ ہو گیا۔ بس دنیا کی زندگی ہے ایسی۔ نماز اور شایع نشان طریقے سے پڑھنا اور جماعت کی کوشش کہ نماز ہو اور پھر جماعت کے ساتھ ہو۔ ایک تو ایک مسلمان کا عذر ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ معذور ہے، شریعت نے ان کو معاف فرمایا ہے۔ جو لوگ اپنی صحت کی حالت میں عبادات صحیح طریقے سے کرتے ہو اور بیماری کے عذر کی وجہ سے وہ معذور ہو جائے اور عبادات کا وہ تسلسل برقرار نہ رکھ سکے، تو منعم اور محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے بیان کیا ہے کہ ان کو زندگی اور صحت کی عبادت کا پورا اجر ملے گا۔ جیسے ایک شخص جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ کمپنی اور وہ ادارہ اس کا احترام کرتا ہے،
کہ اس نے 30 سال اور 50 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، اب اس کی بقیہ زندگی ہم اس کی مدد کریں گے، اور پینشن جاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پینشن ہے جو شریعت مقدسہ میں موجود ہے۔ حال ہی میں ایک بڑے عالم نے مجھے لکھا کہ پینشن کی شرعی حیثیت تو میں نے یہ حدیث لکھ دی۔ اللہ، بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، پردے میں لپٹی ہوئی بور کا اڑی ہوئی ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے امیر المومنین رک جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماں کمانڈر ہو کے ایک دم رک گئے، کہا میں فلاں صحابی کی بیٹی ہوں جو پیغمبر کے ساتھ حدیبیہ کی رات موجود تھے، اور فلاں کی بہن ہوں اور فلاں کی بیوی ہوں جنہوں نے خیبر فتح کیا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، اور خیر بھوکے مر نہ جائے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک کھڑے رہے اور ارشاد فرماتے تھے کہ خیر و برکت کے گھرانے کی عورت ہے آپ، اور اس گھر کے اسلام پر اور رسم پر بڑے احسانات ہیں۔ اس کے بعد خود بیت المال گئے اور ایک اونٹ کو اناج سے لدوایا اور اس کے درمیان میں مرچ، مسالہ، دالیں، گھی، سب چیزیں متعلقات رکھ لیے، اور اونٹ کی رسی لا کے اس خاتون کو دی اور کہا اقتادی ھذا، اس کو خیر و خوبی سے لے چلو۔ پورا اونٹ لدا لدایا اور ارشاد فرمایا اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ اس سے بہتر انتظام کرے گا۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین اکثر طلحہ، بخاری کے الفاظ میں، حضرت بہت زیادہ دے دیا، لوگ تو تھے نا پریشان ہونے والے، بہت زیادہ دے دیا، اکثر طلحہ۔ حضرت عمر نے کہا اوہ کیا بات کہی، میں ان کے والد کو اور بھائی اور خاوند کو اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ قلعے فتح کر چکے تھے اور تمام صحابہ وہاں سے راشن اور قیمتی چیزیں اٹھا اٹھا کے لے جا رہا ہے، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی یہ اس گھر کی معزز اور مقدس خاتون ہے جنہوں نے اسلام کی جلیل القدر خدمات کی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ جن لوگوں کے اسلام اور دین اور علم پر احسانات ہو، ان کی آل و اولاد اور آنے والی نسل کے ساتھ بہترین سلوک کرنا اور ان کو پالنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے۔ اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ اوہ، بیماری کے عالم میں جس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، نمازوں میں آتے رہے، اور یہ کیفیت بھی حدیث میں نقل ہے کہ ایک ہاتھ عباس پر، چچا پر، اور ایک ہاتھ علی پر، ان کے سہارے سے اٹھ کے، اور بخاری میں ہے وَإِنَّ رِجْلَاهُ لَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ کہ حضرت کے پیر زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے، تکلیف زیادہ تھی، پیر مبارک نہیں اٹھا سکتے تھے۔ محدثین لکھتے ہیں فَفِيهِ إِظْهَارُ الْبَشَرِيَّةِ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بشریت یہی چیز ہے۔ ویدا جندن چ بجوڑ کلنا جوڑے اور سخدینے چ بتل ترتل جوڑے۔ پشتو کے وہ عظیم بزرگ شاعر وہ کہتے ہیں، عبد الرحمان بابا کی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ کبھی آپ صحت مند ہوں گے اور کبھی بیمار، کچھ خدا تو نہیں ہو کہ ہمیشہ ایک جیسے رہو گے۔ یہ تو شان الوہیت ہے۔ اور حدیث میں نقشہ آیا ہے کہ آپ نماز پڑھا کر ممبر پر اٹھ کے بیٹھنا چاہتے تھے، 2-3 دفعہ آپ نے کوشش کی، صحابہ فوراً سمجھ گئے، اٹھے، آپ کو ممبر پر بیٹھا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پٹی بندی ہوئی تھی، سر میں درد تھا بہت شدید، باقاعدہ پٹی نظر ہے، وعلی راسی عصبہ، پٹی بندی ہوئی۔ اس وقت آپ نے تقریر کی اور امت کو نصائح ارشاد فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسی نصیحت آپ نے کی کہ ہم سمجھ گئے کہ رخصتی کا وقت قریب ہے۔ یا رب صلی وسلم علیہ،
جس دن حضرت کا وصال ہوا ہے، بخاری شریف میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اجازت دی تھی کہ ابوبکر نماز، پہلے سے اجازت ہو چکی تھی کہ ابوبکر امامت کرے۔ جس وقت آپ نے طبیعت مبارک میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ اٹھے اور مسجد نبوی جانے کے لیے گھر کا پردہ اٹھایا، سامنے ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا، صحابہ کی جماعت کھڑی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا نماز میں کہ حضرت پردہ اٹھا کے آ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ آج کی نماز اس خوشی میں توڑی دیں گے، نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہ جب قضا ہو کب ادا ہو۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ارشاد فرمایا کہ نماز جاری رکھو، پردہ واپس نیچے لٹکایا اور واپس ہو گئے کیونکہ آگے بڑھ نہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ آ کے دیکھنے میں کیا حکمت تھی، کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ سفر قریب ہے، میں اللہ کے حضور یہ گواہی دوں گا کہ حضرت میں نمازیں پڑھاتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں، آپ کی عبادت میں مشغول چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیسے محبوب عمل ہے نماز، اور فجر کی نماز، سبحان اللہ، ایک واقعہ فجر کا ہے۔ اس پر اتفاق ہے محدثین کا کہ اس واقعے کے اس دن چاش کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ نماز کے مناظر دیکھنا، نماز کی جماعتیں دیکھ کے خوش ہونا، جماعت کے لیے اہتمام کرنا، یہ اسلام کے جلیل القدر تعلیمات اور ہمارے دین کی زندگی کے امثال و اعوان میں سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ مولویوں میں واحد مولوی ہے کہ محتمم بھی ہے، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، فقہ اور نماز پانچوں خود پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ سے دعا کی ہے حرم شریف جا کے اور لیلۃ القدر میں کہ خدایا مجھے وفات تک، مرتے دم تک امام رکھے آپ۔ یہ برداشت نہیں ہے کہ زندگی ہو اور خود امامت نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر اور شوگر اتنا ہائی کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دفتر میں لیٹے، لیکن یہاں امامت کے بعد جب دوبارہ چیک ہوتا ہے تو وہ آرام آ چکا ہوتا ہے۔ دو عمل میں نے دیکھے ہیں، ایک وضو کرنا، فوراً وضو، اس سے فوراً صحیح ہو جائے گا، اور دوسرا نماز خوش دلی سے پڑھنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میں نے دور حدیث کے طلباء کو کہا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ نماز یا جماعت کے پابند نہیں ہیں ان کو میری طرف نسبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے، کوئی تعلق نہیں مجھ سے، اور کوئی کام اور کوئی وصیت میری نہیں، بس یہی ایک بات ہے کہ وہ مرتے دم تک نمازی رہے اور جماعت کا پورا اہتمام کرے۔ اگر کسی شخص نے یہاں سے علم پڑھا ہے اور بہت نمبر لیے ہیں، 100 نمبر بھی ہر کتاب، خدا کی قسم میں اسے اپنا شاگرد نہیں سمجھتا ہوں جب وہ امامت خود نہیں کرتا اور جماعت کی پابندی نہیں کرتا ہوں۔ وہ غیر آدمی، اجنبی ہے، ایسے گھسا ہوا ہے، اس نے سیکھا کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے، مقاصد میں سے، یہ زوائد میں سے نہیں، جلیل القدر مقصدوں میں سے ایک ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کے امام تھے، اور سب کے سرتاج و سرخیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بر آخری لمحے تک امام تھے۔ اور جب دنیا سے جاتے وقت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے منتخب کیا تو صحابہ نے اس کو دلیل ان کی خلافت کا بنایا کہ امامت سے بڑا عمل کوئی ہے، اور حضرت نے ابوبکر کو کہا تو خلیفہ بھی ابوبکر ہے۔ حضرت عمر نے جو تقریر کی ہے انصار کے محفل میں تو یہی بات کہی نا کہ ہے کوئی جن کو پیغمبر نے کہا ہو کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھائے؟ تو مہاجرین و انصار نے کہا کہ وہ ابوبکر ہے۔ کہا ان کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ کیوں چنتے ہو؟
کس طرح چنتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ یہی ہمارا خلیفہ ہے. اسی پر اتفاق ہوا. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب ابو بکر آئیں گے تو اعلان ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد اس امت کا بڑا امام آ رہا ہے، جگہ خالی کر دو. اعلان ہوگا یہ. اور صحابہ کہتے کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے عالم بہت بڑے تھے. اور کتابوں میں لکھا ہے فالعالم حق بالامامہ، بڑا عالم نمازیں پڑھایا کرے. قاری صاحب کو کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ جنازے میں شادی والی آیتیں پڑھ لے گا اور نکاح کے اندر جنازے والی پڑھ لے گا. وہ تو ہر ڈنگ سے ڈنگت کرتا رہتا ہے. اس غریب نے تو طوطے کی طرح یاد کیا ہے. طوطے کو کسی نے شکایت ہے کہ کہیں بلی کھا نہ جائے تو میں توتی پشو دی نخری، اس کو یاد کرایا تھا. تو بلی آئی اور اس نے پکڑ لیا منہ میں، اور یہ پھر بھی کہتے تھے کہ توتی خیال کو پشو دی نخری. یہ وہ طوطے ہیں. مسلح پہ آگے کرو تو آدمی پشیمان ہو جاتے ہیں کہ اس کو آگے میں نے کیوں کیا ہے، غلطی کر لی بہت بڑی. علماء کو، محدثین کو، فقہاء کو نمازیں پڑھانا چاہیے اور ممبروں پر آنا چاہیے تاکہ دنیا سیدھی ہو جائے. اللہ کا عہد و پیمان ہے یہ کہ علم کو بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اور ان کے نصائح اور کلام میں اللہ نے اثر ڈالا ہے. بہرحال زمانہ کہاں سے کہاں پہنچا، مگر ہدایت کے ذرائع وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور ان کو اپنانا ضروری ہے.